السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل ثاقب انفو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے صوبہ خیبر پختونخوا، جسے مختصر طور پر پختونخوا یا جس کا سابقہ نام صوبہ سرحد یا NWFP بھی تھا۔ یہ پاکستان کا ایک صوبہ ہے جو پاکستان کے شمالی مغربی حصے میں واقع ہے۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے 4 صوبوں میں سب سے چھوٹا، جبکہ آبادی کے لحاظ سے تیسرا بڑا صوبہ ہے۔ اس کا شمالی حصہ سرسبز و شاداب علاقوں پر مشتمل ہے، جہاں لوگ مختلف علاقوں سے سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، اور جنوبی حصہ شہروں پر مشتمل ہے، جہاں پاکستان کے بہت سے اہم ادارے اور صنعتیں موجود ہیں۔ یہاں کی صوبائی زبان پشتو اور صوبائی دارالحکومت پشاور ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی آبادی 21 ملین سے زیادہ ہے۔ یہاں سب سے بڑا نسلی گروہ پختونوں کا ہے، جن کی آبادی صوبے کی کل آبادی کا تقریباً 66% ہے۔ یہاں پر سب سے بڑی بولی جانے والی زبان پشتو، جبکہ دوسری عام بولی جانے والی زبان ہندکو ہے۔ پشتو مغربی اور جنوبی سرحد میں غالب زبان ہے۔ یہ کئی شہروں اور قصبوں کی اصل زبان بھی ہے، جن میں پشاور بھی شامل ہے۔ ہندکو کو بولنے والے مغربی سرحد، مثلاً ہزارہ ڈویژن میں خصوصاً ایبٹ آباد، مانسہرہ اور ہری پور شہروں میں عام ہے، جبکہ ضلع بٹگرام میں پشتو باقی 2 اضلاع، ضلع اپر کوہستان اور ضلع لوئر کوہستان میں کوہستانی زبان بولی جاتی ہے، جبکہ صوبے کے شمالی حصے ہزارہ اور مالاکنڈ ڈویژن کے وسیع علاقے میں گوجری زبان بولی جاتی ہے۔ سرائکی اور بلوچی بولنے والے صوبے کے جنوب مشرق میں خصوصاً ڈیرہ اسماعیل خان میں رہتے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے مرکز اور جنوب کے دیہاتی علاقوں میں کئی پختون قبائل آباد ہیں، جن میں بنگش، میاں خیل، یوسف زئی، تنولی، خٹک، مروت، آفریدی، شنواری، صوابی خاص، بارکزاہی، سانچہ، صوابی خاص اور دیگر محسود، محمد اور اسی طریقے سے وزیر قبائل شامل ہیں۔ شمال کی طرف سلیمان خیل، سلیمانی، سواتی، ترین، جدون اور مشوانی بڑے پشتون قبیلے ہیں۔ کئی غیر پشتون قبیلے بھی، مثلاً ایوان اور گجر وغیرہ۔ ایوان قبیلے کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اصل میں عرب ہیں۔ اس قبیلے کے لوگ باقی پشتونوں اور غیر پشتونوں سے مختلف ہیں۔ شمال میں ضلع چترال ہے، جہاں چھوٹے نسلی گروہ جیسے کوہستانی، خار، شینا، توروالی، کالا شاہ اور کالامی آباد ہیں۔ اس کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخوا میں 1.5 ملین افغان مہاجرین بھی قیام پذیر ہیں، جن میں اکثریت پشتون ہیں۔ صوبہ KPK کی زیادہ تر آبادی مذہب اسلام سے تعلق رکھتی ہے، البتہ بہت تھوڑی تعداد میں سکھ مذہب کے پیروکار بھی آباد ہیں۔ خطہ خیبر پختونخوا میں قدیم زمانے سے کئی حملہ آور گروہ آتے رہے، جن میں فارسی، یونانی، کشن، ہنز، عرب، ترک، منگول، مغل، سکھ اور برطانیہ شامل ہیں۔ 1500 اور 2000 قبل از مسیح کے درمیان آریائی قوم کی ایک ایرانی شاخ بنی، جس کی نمائندگی پشتون کر رہے تھے۔ انہوں نے صوبہ خیبر پختونخوا کے زیادہ تر علاقے پر قبضہ کر لیا۔ 6 صدی عیسوی سے وادی پشاور مملکت گندھارا کا مرکز تھا۔ بعد میں یہ شہر کشن دور سلطنت کا سلطنت بھی بنا۔
اس خطے پر کئی معروف تاریخی اشخاص کے قدم پڑے، مثلاً سکندر اعظم، ہیون سنگھ، فاہین، مارکو پولو، ونسٹن چرچل وغیرہ۔ خطے میں موریائی قبضے کے بعد بدھ مت یہاں کا بڑا مذہب بنا، خصوصاً شہری علاقوں میں، جیسا کہ حالیہ آثاریاتی اور تشریحی شواہد سے پتہ چلتا ہے۔ ایک بڑا کشن فرما روا کنشکا بھی بدھ مت کے عظیم بادشاہوں میں سے تھا، جبکہ دیہی علاقوں نے کئی شمنیتی عقائد برقرار رکھے، مثلاً کالاش گروہ اور دوسرے پشتونولی یا روایتی ضابطۂ وقار جس کی پشتون قوم پاسداری کرتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی جڑیں بھی اسلام سے پہلے کی ہیں۔ اسلام کی آمد کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بدھ مت اور شمن پرستی اس وقت تک بڑے مذاہب رہے جب تک مسلمان اور ترکوں نے 1000 صدی عیسوی کے اواخر میں قبضہ کر لیا۔ رفتہ رفتہ پشتون اور دوسرے قبیلے اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اس دوران میں انہوں نے اپنی کچھ روایات برقرار رکھیں، جیسا کہ پشتونوں کی روایت پشتونولی یا ضابطۂ وقار و عزت۔ صوبہ کیپی کے عظیم اسلامی مملکت یعنی غزنوید مملکت اور مملکت محمد غور کا حصہ بھی رہا۔ اس زمانے میں باقی ماندہ مسلمان ممالک سے مسلمان تاجر، اساتذہ، سائنسدان، فوجی، شاعر، طبیب اور صوفی وغیرہ یہاں جوک در جوک آتے رہے۔ پشتون قبائل کے مغربی علاقوں میں تو اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آیا تھا۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے پشتو صحابی حضرت قیس عبد الراشد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد نبوی میں ملاقات کروائی۔ اسلام کی بنیاد سب سے پہلے بر صغیر میں اس وقت رکھی گئی جب محمد بن قاسم سمندری راستے سے سندھ میں آئے اور راجہ داہر کو شکست دے کر چلے گئے۔ یوں صرف بنیاد سندھ سے رکھی گئی، لیکن اس کے بعد محمد بن قاسم چلے گئے۔ اس کے بعد افغان، ترک، منگول اور عرب حکمران اور تاجر درہ خیبر کے ذریعے ہندوستان آتے تھے، اور اس سرحدی صوبے کے ذریعے پورے ہندوستان میں اسلام تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ اگر بات کی جائے صوبہ خیبر پختونخوا کے جغرافیہ کی تو یہ علاقہ ارضیاتی طور پر حساس جگہ پر واقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں یہاں کئی زلزلے آ چکے ہیں، مثلاً زلزلہ کشمیر۔ مشہور درہ خیبر صوبے کو افغانستان سے ملاتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کا کل رقبہ 74,521 مربع کلومیٹر ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا شہر پشاور ہے، جو صوبے کا دارالحکومت بھی ہے۔ دوسرے بڑے شہروں میں نوشہرہ، مردان، چارسدہ، ایوبیہ، نتھیا گلی، ایبٹ آباد، ڈیرہ اسماعیل خان، کوہاٹ، اپر کوہستان، بنوں، پشاور، ایبٹ آباد اور مانسہرہ شامل ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کا خطہ جنوب میں خشک پتھریلی علاقوں جبکہ شمال میں سبز میدانوں پر مشتمل ہے۔ یہاں کی آب و ہوا شدید ہے، سردیوں میں یخ ٹھنڈ اور گرمیوں میں نہایت گرمی پڑتی ہے۔ شدید موسم کے باوجود زراعت یہاں کا عام پیشہ ہے۔ سوات، کالام، دیر، ناران اور کاغان کے پہاڑی زمین حسین وادیوں کے لیے مشہور ہے۔ ہر سال کئی ملکی اور غیر ملکی سیاح یہاں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ سوات کالام کو سوئٹزرلینڈ کا ٹکڑا کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے کئی مناظر سوئٹزرلینڈ کے پہاڑی خطے سے مشابہت رکھتے ہیں۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا کی آبادی 17 ملین تھی، جس میں سے 52% مرد اور 48% خواتین تھی۔ آبادی کی کثافت 187 فرد فی کلومیٹر ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے صوبہ خیبر پختونخوا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، شمالی خطہ اور جنوبی خطہ۔ شمالی خطہ ہندوکش کے پہاڑی سلسلوں سے شروع ہو کر
पेशावर के सरहद, जबकि जनूबी खित्ता पेशावर से शुरू होकर दराजत तक जाता है। शुमाली खित्ता सर्दियों में ठंडी, बर्फीली और ज्यादा बारिशों वाली जगह, जबकि गर्मियों में मौसम खुशगवार होता है। पेशावर के अलावा जहां गर्मी में सख्त गर्मी और सर्दियों में सख्त सर्दी पड़ती है। जनूबी खित्ता खुश्क और बंजर है। मौसम गर्मा बहुत गर्म और मौसम सरमा कदरे सर्द होता है। यहाँ बारिशें कम होती हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं में दरियाए काबल, दरियाए सवात, दरियाए चतराल, दरियाए पंजगुड़ा, दरियाए बाड़ा, दरियाए कुरम, दरियाए गोमल, दरियाए योब शामिल हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो कभी गंधारा तहजीब का गवारा रहा है, अब ये इलाका परहेजगार, पुरखुलूस, मेहमान नवाज मुसलमानों के लिए मशहूर है, जो अपने मजहब, इकदार, सकाफत, तहजीब व तमद्दन, रवायात और तरीका हाय जिंदगी के नहायत जोश व जज्बे से हिफाजत करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का वो हिस्सा है जहां चारों मौसम पाए जाते हैं। डेरा इस्माइल खान पाकिस्तान के गर्म तरीन इलाकों में शुमार होता है, जो खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी हिस्से में वाक़ है। इसके बरक्स सवात, दीर, चतराल जैसे इलाके अक्सर पाकिस्तान के सर्द इलाकों में शुमार होते हैं। वस्ती पख्तूनख्वा, जिसे जनूबी पख्तूनख्वा से अलग समझा जाता है, 2010 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पेश की जाने वाली 18वीं तरमीम में सूबे का नाम सूबा सरहद से तब्दील करके खैबर पख्तूनख्वा रखा गया, जो यहाँ की अवाम का एक देवी नामुतालबा था। अब इस सूबे को इसी नाम से याद किया जाता है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदा का इजहार हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर कीजिएगा। साकिब इन्फो से इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।